یہ کلام زندگی پروگرام ہے. یہ پروگرام خدا کی محبت کی منادی ہے، دعوت ہے، اس کے پریم کا پرچار ہے سب کے لیے. اس پریم سبھا میں، اس محفل میں جو خدا کی محبت کی محفل ہے، اس میں آپ کو خیر مقدم کہنا، آپ کا سواگت کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی عزت ہے. اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں. کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کہے گا. اور خدا کے پاک کلام میں ایسا لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. جب کبھی کوئی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنتا ہے، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، کسی سے گواہی سے، کسی طرح اس کے دل تک یہ آواز پہنچتی ہے خداوند یسوع مسیح کی محبت کی، تو وہ دل میں سوچتا کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ قبول کرنے کے لائق ہے؟ کیا مجھے یہ بات مان لینی چاہیے، اس پر یقین آ جانا چاہیے؟ کیا مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ یہ جو بات میں سنتا ہوں، جو خداوند یسوع مسیح کے لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ ادب کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دیتا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آیا. اور اس پر ایمان لانے والے جو اسے پکارتے اور کہتے ہیں کہ میں نے تیری بات سنی ہے، تیری محبت کا پرچار سنا ہے، پریم پرچار سنا ہے، میں تجھے جاننا چاہتی ہوں، میرا حال اچھا نہیں. یا کوئی بھائی یہ کہے کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، میرے دل میں بڑی بھوک اور پیاس ہے خدا کو جاننے کی، خدا کے قریب آنے کی، ایسا کہ سچ مچ میں محسوس ہو کہ میرا اس کے ساتھ ایک گہرا شخصی رشتہ قائم ہو گیا ہے. اور جیسے خدا کے کلام میں ایک خدا کے بندے نے کہا، جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے میں جانتا ہوں. آپ کہہ سکیں میں جانتا ہوں، جن باتوں پر میرا ایمان ہے میں انہیں جانتا ہوں، میرا شخصی تجربہ ہے، یہ بات سچ ہے. اور ان دنوں میں خاص طور پر لوگ یسوع مسیح کو نہ صرف یہ کہ سن کے پہچان رہے ہیں، بلکہ اس کا شخصی تجربہ ان کو حاصل ہو رہا ہے، اور وہ بغیر کسی خوف کے، کوئی لالچ نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کچھ ہو گیا ان کی زندگی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. وہ کہتے ہیں 3 باتیں ہیں جو خدا کی سچائی ہے ان تینوں باتوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہگار کو، پڑے ہوئے گناہگار کو اٹھا لیتا ہے، گلے سے لگاتا ہے اس کو. یہ اس کی بے حد عجیب، بلا شرط محبت کا ایک اظہار ہے گناہگار کے لیے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے.
गुनहगार को वो उठा लेता है, जहां वो पड़ा हुआ है वहां से उसे उठा लेता है। और फिर जब वो उसे उठा लेता है तो गुनहगार का ये तजुर्बा है कि वो उसकी जिंदगी पर से सारे गुनाहों का बोझ उठा लेता है। यही नहीं कि अब मैं खुदा यीशु मसीह के करीब आ गया हूं, अब मुझे पूरी फुर्सत है, पूरी छुट्टी है, पूरी इजाज़त है, मैं जो चाहे करता फिरूं, चाहे जैसी मर्जी ज़िंदगी बसर करूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुदा की मोहब्बत का पता चल गया है कि खुदा गुनाहगारों को प्यार करता है। ये तो बहुत फजूल बात है। ऐसा कहीं नहीं इंजील में लिखा ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं, जब वो किसी को उठाएगा ना गुनाहगार को, तो उसका सबूत यह है कि उस आदमी के ऊपर से गुनाह का कब्जा हटा देता, उठ जाता है। फिर उसकी जिंदगी में गुनाहों का जो बोझ था, जिसकी वजह से वो दबा हुआ, हिल नहीं सकता अपनी जगह से, ऐसा फंस गया, ऐसा धस गया है कि अपना रास्ता बदल नहीं सकता। जबान पर अच्छी बात होती है, चाल चलन में गंदगी होती है। जब इबादत के लिए इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो एक किस्म के लोग होंगे, लेकिन जब वो घर में हों तो वो और ही सूरत होगी। ऐसा नहीं होता। जिस गुनाहगार को खुदावंद उठाएगा, यीशु उठाएगा और गले लगाएगा, फिर उसके गले में जो पड़ी हुई जिंजीर है वो कट जाएगी, उसे उठा लेगा। वो इसीलिए आया था कि गुनाहों को उठा ले जाए। यह सच बात है। गुनाहगार को उठा लेता है, फिर उसका सारा बोझ गुनाह का उस पर से उठा लेता है। वरना कहां फेंके गुनाहगार अपने गुनाहों को, कहां लेके जाए? कौन लेगा उसके गुनाह? बहुत भारी है गुनाह, गुनाह का भार बहुत भारी है। किसी की रास्तबाजी इतनी भारी नहीं है कि गुनाह का बोझ नीचे हो जाए और उसकी रास्तबाजी दब जाए उससे। नहीं, ऐसा नहीं होता। गुनाह बहुत भारी है, रास्तबाजी हल्की पड़ जाएगी हर एक की। ये गुनाह का बोझ है, ये रास्तबाजी है, जितनी मर्जी लाद लो फिर भी ऊंची रहेगी। जब तोली जाएगी तो गुनाह का वजन हमेशा ज़्यादा होगा, रास्तबाजी हल्की रह जाएगी। जब खुदावंद किसी गुनाहगार को उठाता तो ये उसे उठा लेता है। बस अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं। और एक और बड़ा भारी चमत्कार, एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा होता है। गुनाहगार को खुदावंद उठाएगा यीशु, गुनाह को उस पर से उठा लेगा और उसके लिए खुदा के चेहरे का जो पर्दा है वो उठ जाता है। फिर उसे नज़र आता कि ये कौन है, ये कैसा है। फिर उसे नज़र आएगा कि खुदा किस कदर मोहब्बत करने वाला है और रहीम है। ये जो पर्दा उठता है खुदा के चेहरे से, उसकी वजह से जो रिश्ता पैदा हो जाता है एक गुनाहगार इंसान का खुदा के साथ, उसे एक नई पैदाइश कहा गया है। रूह की पैदाइश, नई पैदाइश। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। खुदा के बारे में जो पुराने ख्यालात थे वो बदल जाते हैं। और फिर जब ये तब्दीली आती है, उसको यूं कहा गया है कि ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी पर खुदावंद यीशु मसीह की ये मेहरबानी हो कि वो उसे उठा ले, उसका गुनाह उस पर से उठा ले, और उसके बाद पर्दा हट जाए, पर्दा उठा लिया जाए। फिर जब वो खुदा को देखता है तब अंदर से खुदावंद यीशु मसीह का रूह उसको कहता है और वो उसको बाप कह के पुकारने लगता है। बाप कहता है खुदा को। कोई कहेगा तौबा तौबा, कैसा कुफर बक दिया। ये रूहानी पैदाइश की बात मैं कर रहा हूँ। ये सच बात है, खुदा का किसी के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं है। खुदा रूह है, वो पाक है। लेकिन जब खुदावंद यीशु किसी की ज़िंदगी में ये मौजज़ा करता है कि गुनाह उस पर से उठाए, तब पर्दा उठ जाता है। पर्दा उठ जाता है। फिर उसे खुदा की एक और ही सूरत नज़र आती है। वो हैरान होता है, रोता है, कदम चूमता है,
کہتا ہائے یہ عنایت، یہ مہربانی اس مشت غبار پر، مجھ گناہگار کے ساتھ یہ سلوک. ان کے لیے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا یسوع مسیح کو، جو خدا کا کلام جسم میں ہے، جو خدا کے دل کا اظہار ہے گناہگار کے لیے، جو خدا کا فضل ہے، اس کا مجسمہ ہے جسم میں، خدا کا فضل، خیال نہیں، جسم میں ظاہر چلتا پھرتا خدا کا فضل. عجیب معجزہ ہوتا ہے. ان کے لیے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند، بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے لیے لکھا نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے. یہ جسمانی پیدائش کی بات ہے. اور ہر ایک جو جسم سے پیدا ہوا ہے، جسم میں ہے، کسی نہ کسی وقت اس بات کو مان لیتا کہ میں گناہگار ہوں. کبھی نہ کبھی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اندر سے دیکھ کے کہہ سکتا ہے میں گناہگار ہوں. وہ گناہگار، اس کے لیے لکھا ہے ایک نئی پیدائش اس کی ہوتی ہے، نہ وہ جسم سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. ارے جس نے کہہ کے یہ ساری دنیا پیدا کر دی ہے، وہی ہے جس کے کلام کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ روح جو تنگ ہے اندر سے، پریشان ہے، اس کے قریب آنا چاہتا ہے انسان، پیاسی ہے روح، اسے ایک نیا روپ دیتا ہے، ایک نئی پیدائش اس کی ہوتی ہے، ایک نیا تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے، پردہ اٹھ جاتا ہے. اور پھر ایک دفعہ خدا یسوع مسیح سے اس کے شاگردوں نے کہا تھا کہ دعا کرنی سکھا ہمیں، کیسے دعا کیا کریں ہم اپنے خدا سے، اب کیسے مانگا کریں، کیا کہا کریں اسے اب؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ خدا کا نام نہیں لیتے تھے. کہتے نہ تم گناہگار ہو، خدا کا نام پاک ہے، تم خدا کا نام نہیں لے سکتے. کوئی یہوہ بولتا نہیں تھا، آدونائی بولتے تھے اسے، کچھ اور کہتے تھے، لیکن خدا کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ ہم ناپاک ہیں. بے شک انسان ناپاک ہے، بے شک ہم اس لائق نہیں ہے کہ وہ نام لے سکیں، بے شک اس کا نام پاک ہے. لیکن معجزہ دیکھو، اس کی مہربانی دیکھو، کرم دیکھو، فضل دیکھو جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ کر رہا گناہگاروں پر. اٹھا رہا ہے سڑی ہوئی حالت میں سے، اٹھا رہا ہے ان کے بوجھ، پردہ اٹھا دیتا ہے خدا کے دل پر سے. دیکھو یہ ہے تمہارا باپ. کہا ہم کیسے دعا کیا کریں؟ کہا یوں کیا، ایسے کہا کرو، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، آئے ہمارے باپ. کتاب میں نے پڑھی ایک بہن کی، اس میں آپ کو پتہ لگے گا کتنا مشکل ہے یہ کہنا کہ آئے ہمارے باپ. لیکن جب پردہ اٹھا اور خدا کی محبت دیکھی اور خدا کی آواز سنی، اچانک منہ سے یہی بات نکلی، آئے باپ، اتنا پیار میرے لیے، مجھ گناہگار کے لیے، اتنی محبت. یہ اس کے دل کا ارمان ہے. زبور ہے ایک، اس زبور میں خدا کے بندے نے کہا ہے، 65واں زبور ہے، اس کی 4 آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی، دھنیہ ہے وہ، بہت مبارک ہے، بہت مالدار ہے روحانی طور پر، بہت خوش قسمت ہے. مبارک ہے وہ جسے خداوند برگزیدہ کرتا ہے، چنتا ہے، چن لیتا ہے. بولتا وہ سب سے، سب کو آواز دے رہا پیار کی، لیکن کچھ ایسے دل ہیں جو اس کی سن رہے ہیں، کچھ ایسے کان ہیں جو اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں. آپ سن رہے ہیں اس کی بات، میری پیاری بہن، پیاری بیٹی، پیارے بھائی، آپ سن رہے ہیں اس کی بات. آپ وہ ہیں جنہیں وہ الگ کرنا مانگتا ہے، چننا مانگتا ہے، برگزیدہ کرنا مانگتا ہے. مبارک ہے وہ جسے وہ برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے قریب آنے دیتا ہے. ہم نہیں قریب جا سکتے اس کے، لیکن وہ ہمیں اپنے قریب آنے دیتا ہے. وہ خود قریب آیا ہے، مسیح یسوع میں وہ گناہگار کے قریب آیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں. میرے پاس آؤ، یہ کہتا وہ، مت ڈرو، میں جانتا ہوں تم گناہگار ہو،
مجھے معلوم ہے تمہارے دل کا حال، مجھے معلوم ہے کہ تم لاچار ہو، مگر مجھے اپنی حیات کی قسم گناہ گار کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ 3 باتیں بالکل سچ ہیں، یقین کرنے کے لائق ہیں۔ معلوم نہیں آپ کی کیا حالت ہے، مجھے اپنی حالت کا پتہ ہے۔ جب مجھ پر اس کا رحم ہوا تھا، جب میں نے یہ بات سنی تھی تو میں کانپ رہا تھا۔ آپ کو بتاؤں 8 مارچ 1951 کی بات ہے، بہت پرانا ہے یہ بدن۔ 8 مارچ 1951 کی بات ہے، یو پی ہوا کرتا تھا ایک صوبہ، وہاں ایک جگہ ہے سہارنپور، شاید کوئی وہاں کا ہو جانتا ہو۔ آم مشہور تھے وہاں کے، گنے مشہور تھے، وہاں یہ پیدا ہوا تھا بدکار۔ میں نے سنا خدا یسوع مسیح کا کلام پہلی بار۔ ویسے تو میں مسیحی گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن کوئی مسیحی گھر میں پیدا ہونے سے مسیحی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس سے بہت زندگیاں برباد ہو رہی، اسی خیال سے بیٹھے ہوئے ہیں اس گاڑی میں جو دلی جا رہی ہے، امید یہ کر رہے ہیں کہ امرتسر پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو مجھ پر جب یہ خدا کی رحمت ہوئی، میں بہت رو رہا تھا، بہت کانپ رہا تھا، معلوم نہیں کیوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں کانپ رہا ہوں، میرا منہ کیوں سوکھا ہوا ہے، اور میں اپنا زمین پر منہ رکھ کے تو رو رہا تھا، روتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا مجھے پیار کر سکتا ہے۔ میں خدا سے یہ کہہ رہا تھا، پیارے خداوند یسوع، تیرے بارے میں نے سنا کہ تو خدا کا پیار ہے۔ یہ بھائی رو رو کے اس بات کو بتا رہا ہے۔ میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ میں تجھے قبول کروں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تو مجھے قبول کر لے گا، اس بدکار کو تو قبول کرے گا؟ مجھے کون اپنا سمجھے گا؟ اگر کسی کو پتہ لگ جائے میرے دل کا حال تو کون مجھے پوچھے گا؟ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جب میں روٹی کھاتا ہوں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے خدا، مجھے تو دھکے کھانے چاہیے تھے، میں تو دھکے کھاتا پھرتا، تو نے مجھ پر رحم کر دیا، تو نے مجھے گھورے پر سے اٹھایا ہے۔ سچ بات ہے، دھسی ہوئی زندگیوں کو خدا یسوع ایسے اٹھا لیتا ہے۔ پھنسے ہوئے انسانوں کو، آدمیوں کو، عورتوں کو بلاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا، کہتا اللہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ ہاتھ میں ہاتھ کیا دے دیتے ہیں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر انہیں گلے سے لگا کے کہتا اب تو میرا ہے، اب تو میری ہے۔ پھر وہ کہتا کہ لا تیری بدکاریاں میں لے لوں، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو دھسا تھا، یہ مجھے دے دے اب۔ اور اس کے بعد وہ اپنا روح، پاک روح زندگی میں بسا دیتا ہے۔ اس پاک روح کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ کیسا ہے۔ ورنہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا، کفر معلوم ہوتا ہے۔ ہم اسے کفر سمجھتے ہیں، تو بہت بری بات ہے۔ لیکن جب کسی کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی محبت کا یہ معجزہ ہو جائے کہ جسے کوئی چھونے کو تیار نہیں تھا، اسے وہ اٹھا کے یوں کہے تو میری ہے، تو میرا ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے اس کی خوشی کا؟ اور پھر یہ کہ جب گناہوں کے بوجھ کو وہ اٹھا لیتا ہے تو پھر اسے یہ دل کرتا ہے خداوند اب میری مدد کر کے میں اس راستے پہ پھر نہ چلوں، اب میں ادھر نہیں جانا مانگتا۔ پھر اسے اپنا پاک روح دے دیتا ہے، زندہ خداوند کا پاک روح اس کے اندر بس جاتا ہے۔ اور لکھا جتنے خدا کے ہدایت کی، روح کی ہدایت سے چلتے، اس کی حکومت کے ماتحت چلتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں، روح خود ان کے اندر گواہی دیتا ہے کہ تم فرزند ہو، کہو اسے باپ، اور اپنے باپ کو پیار کرو، اپنے باپ کے تابعدار رہو، اپنے باپ کا حکم مانو، اپنے باپ کے بارے میں دوسروں کو بتاؤ۔ وہ خدا ہمارا آسمانی پیار کرنے والا باپ ہے، دشمن نہیں ہے، انتظار کر رہا ہے۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، پھر دیکھنا اس کے ہاتھ سے کیسے کیسے معجزے زندگی میں ہوں گے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے،
تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے کلام کو سن کر خدا کی محبت پر ایمان لائے ہیں، ان کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر نئے بنا دیے جاتے ہیں، اسے نئی پیدائش کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے میں، اس رشتے کی وجہ سے، خدا کی اس محبت کی وجہ سے دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ۔ گھبراہٹ لگے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے، میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں؟ بے شک
جو روح وہ بخشتا ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ وہ ہے باپ، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں. اور جہاں اندر سے یہ گواہی ہوتی ہے، یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں، اس رشتے کا اظہار ہوتا ہے، یہ رشتہ ظاہر ہوتا کاموں میں. ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے ساتھ نیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نیا تعلق ہے، اس کا ایک نیا پن آ گیا ہے. ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے. تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ نیا رشتہ پیدا کیا خدا نے. اس لیے زندگی میں کاموں کے ذریعے سے، صرف باتوں سے نہیں، کاموں کے ذریعے سے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، ناراضگی نہ رہے. ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہی نہیں کہ ہم کو ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نصیب ہوا ہے، اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. اس کا ثبوت زندگی کے کاموں میں ہوتا ہے. یہ خوبصورت زندگی اس کی خوشی ہے، اس کی مہربانی ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے. خدا کا شکر ہو. सुने प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा.